ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے جنگ بہادری سے لڑی، مجھے نہیں لگتا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان دوبارہ جنگ ہوگی۔ ایران نے جوہری پروگرام دوبارہ شروع کیا تو امریکہ دوبارہ حملہ کرے گا۔ ٹرمپ کی دھمکی، کہا ایران مستقبل میں جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران کو کسی صورت یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کو ہیروشیما اور ناگاساکا کے برابر قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے تقریباً 30 منزل نیچے بنائی گئی تنصیبات کو تباہ کیا۔ مجھے یقین ہے کہ فردوں میں سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے بھی کہا ہے کہ تنصیبات کو بہت نقصان پہنچا۔ ایران نے قطر ایئر بیس پر حملے سے پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ اڈے سے تمام جہاز پہلے ہی جا چکے تھے۔ ایرانی شاندار لوگ ہیں، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ایران اسرائیل سیز فائر پر بہت اچھے طریقے سے عمل ہو رہا ہے۔ جنگ بندی کی تھوڑی بہت خلاف ورزی ہوئی، میرے کہنے پر اسرائیلی طیارے واپس آ گئے۔ یہ ہم سب کی کامیابی ہے۔ نیٹو مالک اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ امریکہ اب دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ جو حصہ نہیں ڈالے گا اس کا دفاع نہیں کیا جائے گا۔ ایران اسرائیل جنگ میں سویلین شہریوں کو نقصان پہنچا۔ آخری دنوں میں اسرائیل کو بہت مار پڑی۔ جوہری تنصیبات سے متعلق CNN کی رپورٹ جھوٹی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف۔ نیٹو سمٹ سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف متاثر کن شخصیت ہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل میرے آفس میں ملنے آئے تھے۔ پاک بھارت جنگ تجارتی ڈھیل کے عوض ختم کرائی۔ مودی سے کہا جنگ جاری رکھیے تو تجارت نہیں کریں گے۔ پاکستان بھارت کے پاس جوہری ہتھیار ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان جوہری تنازع ہو سکتا تھا۔ پاکستان بھارت میں جنگ بندی کے لیے متعدد فون کالز کیے، کہا تجارت کرو۔ امریکی حملوں سے ہماری جوہری تنصیبات کو بہت بری طرح نقصان پہنچا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ایران کی جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ یہ بات یقینی ہے کیونکہ ان پر بار بار حملے کیے گئے۔ ایرانی جوہری توانائی ایجنسی اور متعلقہ ادارے اس پر کام کر رہے ہیں۔ ایران جوہری توانائی حصول کے اپنے منصوبے کو جاری رکھے گا۔ ایران کو جوہری ہتھیار عدم پھیلاؤ معاہدے کے تحت پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی استعمال کرنے کا حق ہے۔ امریکی حملے بین الاقوامی قانون، سفارتکاری اور اخلاقیات پر کاری ضرب تھے۔ ایران کی پارلیمنٹ نے عالمی توانائی جوہری ایجنسی کے ساتھ تعاون روکنے کی منظوری دے دی۔ معینہ کار سپریم کورٹ، نیشنل سیکورٹی کونسل کی منظوری اور جوہری تنصیبات کی حفاظتی ضمانت کے ساتھ ہی ایران میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایرانی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ نے عالمی جوہری ایجنسی سے تعاون معطل کیا، ختم نہیں کیا ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں، سندھ طاس معاہدہ ہو یا کچھ اور، مسائل کا حل مذاکرات میں ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں پاک بھارت جنگ کے دوران ہم سب ایک پیج پر تھے، صرف سیاستدان نہیں بلکہ عوام بھی ایک تھے۔ ہم سب نفرت، انتقام، اختلافات بلا کر ملک کے لیے آگے آئے۔ بھارت کے مقابلے میں ہمارا کیس بہت مضبوط تھا۔ پاکستان سچ اور بھارت جھوٹ کا سہارا لے رہا تھا۔ پاکستان نے بھارت کے جہاز گرائے، بھارت نے انکار کیا۔ ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن، ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں نئے سال کے بجٹ میں عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، مہنگائی کم ہوئی، پالیسی ریٹ نیچے آیا ہے۔ پورا سال منی بجٹ آنے کا سنتے رہے ہیں۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں اضافہ خوش آئند ہے۔ FBR میں ٹیکس اصلاحات سے شفافیت لائی جا رہی ہے۔ کسٹم اور انکم ٹیکس سسٹم کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے۔ ٹیکس اصلاحات سے ٹیکس چوری اور کرپشن کا خاتمہ یقینی بنایا جا رہا۔ حکومتی پالیسیوں سے کاروباری طبقے کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ فاتح پاٹا میں انکم ٹیکسز پر مکمل چھوٹ ہے۔ پاک امریکہ تجارتی مذاکرات میں اہم پیش رفت، آئندہ ہفتے معاہدے کی تکمیل پر اتفاق۔ وزیر خزانہ اور امریکی سیکریٹری برائے تجارت کے مابین باہمی ٹیرف سے متعلق ورچوئل میٹنگ۔ تکنیکی سطح کے مذاکرات آئندہ ہفتے مکمل کیے جانے کا امکان۔ دونوں ممالک نے جلد از جلد تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ریکوڈی کے منصوبے سے $75 ارب سے زائد منافع متوقع ہے۔ پاکستان میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تانبا، سونا، لیتھیم سمیت وسیع معدنی ذخائر موجود ہیں۔ ریکوڈی کا منصوبہ پاکستان کے معدنی شعبے کی صلاحیت کا شاندار مظہر ہے۔ منصوبہ امریکی کمپنیوں کے لیے $1 ارب کے برآمدی مواقع فراہم کرے گا۔ امریکی سفارتخانہ پاکستان میں کاروبار کے لیے امریکی کمپنیوں کو مکمل تعاون فراہم کرے گا۔
بجلی کی ترسیل، تقسیم اور پیداواری نظام میں شفافیت اصلاحات حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب، کہا نقصان میں چلنے والی جینکوز کی نیلامی سے قومی خزانے کو 9 ارب کی آمدنی ہوئی۔ بلوچستان میں ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن مکمل، زرعی شعبے کو فائدہ پہنچے گا۔ ملک بھر میں الیکٹریکل وہیکل چارجنگ اسٹیشنز کے قیام کے عمل اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے عمل کو تیز تر کرنے کی ہدایت۔ سندھ اسمبلی سے 3,450 ارب روپے کا بجٹ منظور۔ پارلیمنٹ اور اسمبلی، بلدیاتی نمائندے، جج، ٹرمینل ارکان کی سرکاری خدمات سیل ٹیکس سے مستثنی قرار۔ نجی رہائشی اسکیموں میں 10,000 مربع فیٹ مکان بنانے پر ٹیکس چھوٹ ہوگی۔ سیکورٹی سروسز میں گاڑی، ٹریکٹر، سیکورٹی کیمرے، الارمنگ سسٹم پر 19.5% ٹیکس لاگو ہوگا۔ گاڑیوں کے لین دین پر 3% ٹیکس دینا پڑے گا۔ ریسٹورنٹس، ہوٹلز، فارم ہاؤسز کی آن لائن ادائیگی اور مشروبات پر 8% ٹیکسز۔ سرکاری عمارتوں کی تعمیر پر 5% اور عام تعمیرات پر 8% ٹیکسز عائد۔ سندھ ہارٹیکلچر کارڈ سے 8 ارب روپے جاری ہوں گے۔ بڑے کاشتکار کو 80% سبسڈی ملے گی۔ بلوچستان اسمبلی نے بھی آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ مجموعی طور پر 94 مطالبات زیر ایوان میں پیش کیے گئے۔ حزب اختلاف کی تمام کٹوتی کی تحریک مسترد۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچستان کے عوام دوست بجٹ میں بلوچستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبے رکھے گئے۔ بلوچستان روایتوں کا امین ہے، انتظامی کمزوریوں پر قابو پا لیا، آئندہ 4 سال کے لیے بلوچستان کی ترقی کے لیے روڈ میپ دیا۔ بجٹ میں صحت، تعلیم اور خوراک کے شعبے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ وزیر اعظم نے ہمیشہ بلوچستان کو اہمیت دی۔ بلوچستان کی ترقی کے لیے اپوزیشن کو ساتھ لے کر کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ گورننس، ترقی، سروس ڈیلیوری ترجیح ہے۔ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ صوبے کے وسائل عوام پر ہی خرچ ہوں گے۔ تعیناتی میرٹ پر نہیں کریں گے تو گورننس بہتر نہیں ہو سکتی۔ 26 سب ڈویژن ایسے تھے جہاں 12 سال سے اے سیز نہیں کیے گئے تھے۔ عوامی خدمت، فلاح و بہبود اور گڈ گورننس کے اہداف کو ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سے ملاقات میں گفتگو، کہا صوبے بھر میں یکساں ترقیاتی کام کر رہے ہیں، میری پوری توجہ عوام کی فلاح و بہبود پر ہے۔ بجٹ میں تعلیم، صحت اور ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے زیادہ فنڈ مختص کرنے کا ریکارڈ قائم کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے بجٹ اجلاس کے کامیاب انعقاد پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کو مبارکباد۔ ملک احمد خان کا عوامی فلاح بجٹ پیش کرنے پر مریم نواز شریف سے اظہار تشکر، کہا آپ نے ٹیکس فری بجٹ دے کر پنجاب کے عوام کے دل جیت لیے۔ فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن اور عدالت کا اختیار سنبھالنے کا اختیار میرے پاس نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی عدالتوں کا کام ہے۔ معاف کرنے کا اختیار ہوتا تو شاید کر دیتا، اختیار ہوتا تو میاں بیوی کو ملوانے کی بھی ہدایت جاری کر دیتا۔ 1970 سے یہی لوگ باریاں لیتے آئے، ہم نے ہمیشہ قربانی دی۔ ذوالفقار بھٹو نے پھانسی چڑھ کر حق کا علم بلند کیا۔ مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا، چار دیواری بھی پامال کی گئی۔ اس وقت 44% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے۔ وزیر اعظم اور صدر ہاؤس کے اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا بتایا جائے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے۔ شے خورنوش کی ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، 550 ارب کی اسمگلنگ ہوتی ہے۔ کٹوتی کی تحریکوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے۔ اپوزیشن نے خزانہ ڈویژن کے بجٹ پر کٹوتی کی 60 تحاریک پیش کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کو اس کی بہن اور پارٹی نے ہی مائنس کر دیا۔ قدرت کا انتقام دیکھیں، جو نواز شریف کو مائنس کرنے آیا تھا وہ خود گھر اور پارٹی سے مائنس ہو گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کا بیان، کہا علیمہ خان مسلسل علی مین گنڈا پور کے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ اپنے خلاف سازش کا آج علی مین نے بھی برملا اظہار کیا۔ علی مین نے صوبے کے بطور چیف ایگزیکٹو بجٹ منظور کرایا، ورنہ آئینی طور پر ان کا گھر جانا طے تھا۔ علیمہ خان گروپ اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا گروپ علی مین کے خلاف مہم چلا رہا۔ وفاق میں پی ٹی آئی کے 3 گروپ، کے پی میں 3 گروپ الگ ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو پارٹی سے کوئی مائنس نہیں کر سکتا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ پارٹی مضبوط ہے، کوئی فارورڈ بلاک موجود نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان پریشان ہیں، ہمیں بھی بڑا دکھ ہے۔ شبلی فراز نے بھی -1 کے بیان کو مسترد کر دیا، کہا پی ٹی آئی میں کوئی اختلافات نہیں، ارکان قومی اسمبلی یا سینیٹر سب کی سیاست بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے۔ لوگوں کی خواہش ہے تحریک انصاف سے بانی پی ٹی آئی مائنس ہو۔
तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। बानी पीटीआई के मशवरे पर ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहते हैं कि वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। बानी पीटीआई के होते हुए मुझे किसी बड़े ओहदे की ख्वाहिश नहीं। मेरे हवाले से ऐसी बातें करना सरासर बेवकूफ़ी है। उन्होंने दावा किया कि अब तक जितने बजट पेश हुए हैं इन सब में सबसे बेहतरीन बजट हमारा है। कोई पीटीआई से बानी को माइनस नहीं कर सकता। शेख वकास अकरम की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा, हम किसी के गुलाम नहीं, तमाम कुव्वतें मिलकर भी खान को माइनस ना कर सकी। बानी पीटीआई के लिए आवाज़ उठाने वालों को निशाना बनाया जाता है। बानी पीटीआई की बहन अपने भाई के लिए जदोजहद कर रही हैं। गंडापुर से मुलाकात की उम्मीद थी लेकिन कोई मुस्बत रेस्पॉन्स ना मिला। सियासी हैंडलर्स और कुछ इदारे मुलाकातें रुकवाने में मुलविस हैं। गंडापुर के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात का तासुर पाया जाता है। गंडापुर पर मुशावरत न करने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खत्म करने की मनसूबा बंदी कर रही है। केपी हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत है। कोई खतरा नहीं। हमारी हुकूमत न सिर्फ कायम है बल्कि मजबूत है। नंबर गेम हमारे हक में है। हुकूमत तमाम मामलात पर बातचीत करने के लिए तैयार है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सियासी मामलात में न बैठने की सूरत भी अपोजिशन की तरफ से है। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन को एक खुली ऑफर की थी। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को कहा, मेरे साथ नहीं बैठना तो स्पीकर चैम्बर में आए, मैं साथियों के साथ वहां आ जाऊंगा। हम हमेशा पार्टी के मुतफ़िका फैसले को तस्लीम करते हैं। रहनुमा पीटीआई नाइम हैदर पंजोता कहते हैं कि अलीम गंडापुर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी गई। बजट पर अडयाला जेल के सामने एहतजाज की कॉल का मुझे इल्म नहीं। बानी पीटीआई की हिदायत थी कि बजट मुशावरत के बगैर पास नहीं कराना। मैंने बानी का मौक़िफ़ पार्टी क़यादत तक पहुँचाया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिते पोठोहार, आज़ाद कश्मीर, मरी और गलियात समेत मुल्क के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। जल थल एक हो गया। रावलपिंडी में 80 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश। नाला लही और दीगर नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। इस्लामाबाद के नदी नालों में भी पानी की सतह बुलंद।